بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، جاگو شیران اسلام، اٹھو شیران اسلام، رمضان ٹرانسمیشن کے ہم 18ویں پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سود کی تباہ کاریاں۔ ناظرین، جب کوئی بھی انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد رب العالمین کی طرف سے بعض احکامات ایسے ہیں کہ جن میں اس انسان کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو اس کے لیے کام کرنا ضروری ہوتے ہیں، اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ جب بندہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اور انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امت مسلمان کے لیے قرآن پاک کی صورت میں جب احکامات نازل ہو رہے تھے تو 8 ہجری اور ایک روایت میں ہے کہ 9 ہجری تب سود کی حرمت کا حکم نازل کیا گیا۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کی حرمت کے حکم کے نازل ہونے کے ساتھ ہی اپنے غلاموں کو اس کی حرمت سے آگاہ کیا تاکہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی غلام ہیں وہ سود کی آلودگیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ناظرین، آج جب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے سود کی آلودگی میں وہ نظر آتے ہیں۔ آج کے ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ سود کیا ہے، سود کے نقصانات کیا ہیں۔ قرآن مجید برہان ارشید میں رب العالمین نے سود کے بارے میں، جو سود لینے والا ہے، دینے والا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم نازل فرمایا ہے، اور آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں سود کی حرمت کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ الحمدللہ، آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی علی رضا مدنی صاحب زیدہ شرفہ۔ آپ مدرس ہیں جامعۃ المدینہ کے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لے گئے۔ علامہ صاحب، ہمارا معاشرہ جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے کاروبار کے بہانے سے وہ سود کی آلودگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ سود ہے کیا چیز؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ سود کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 17ویں جلد کے اندر سود کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو قرض کے اوپر نفع یا فائدہ حاصل ہو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ جو بھی منفعت ہے
جو بھی اس کے اوپر جو عوض ملے گا وہ سود کہلائے گا، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سود حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا۔ اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سود کے بارے میں کہ جو سود ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں علامہ صاحب نے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب العالمین نے جو سود کی حرمت کے بارے میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے ایک دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے موجود ہیں۔ آپ بیان فرمائیے گا کہ سود کے لحاظ سے رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں؟ قرآن کریم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکامات کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 278 تک سود کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک جز میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ یہ کٹنگ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 278 تک سود کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرما دیا ہے۔ اس کے متعلق بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سود کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کو حرام فرمایا، اور بیع کے اندر، تجارت کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرما دیا ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سود بھی ایک کاروبار ہے، سود کے اندر بھی تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، سود بھی ایک کاروبار ہے، سود کے اندر بھی ویسے ہی جو ہے نا منفعت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ یوں سمجھے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ اصل میں اعتراض کفار کا تھا۔ کفار بھی کہتے تھے کہ یہ سود بھی تو کاروبار کی مثل ہے، تجارت کی مثل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 17ویں جلد کے اندر ہی جو بیان کیا ہے اس میں یہ بیان فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے کون ہیں، اپنی زبان کو کھولنے والے۔ اور فرمایا کہ ہم کون ہیں، اپنی ذات کو دیکھیں، ہم بندے ہیں، اور بندے کا کام کیا ہے، بندے کا کام ہے بندگی کرنا، بندے کا کام ہے سر خم تسلیم کرنا، بندے کا کام ہے اپنی زبان کو روک کر رکھنا۔ نعمان بھی اگر دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، سلطنت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ریاست کے اعتبار سے دیکھا جائے، گورنمنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہر ریاست کے، ہر گورنمنٹ کے، ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور وہ قانون کو یوں سمجھے کہ تحریر کرتے ہیں، لوگوں کے اندر بیان کر دی جاتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے بھی یہ قانون کیوں بنایا، تو یہ قانون کیوں نہیں بنایا، ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو حکومت کے یا اداروں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف قانون بتاتے ہیں، قانون کی حکمت نہیں بتاتے کہ ہم نے یہ کیوں کیا، اور لوگ بھی بغیر چون چرا کیے اس کے اوپر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ بھئی کیا ہے یہ حکومت کا جو ہے نا وہ حکم ہے، یہ حکومت۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک فانی دنیا کی سلطنت کے اندر کوئی قانون بنا دیا جائے، اس کے اوپر بغیر کوئی کلام کی ہم عمل کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو رب کائنات ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم ارشاد بیان فرمایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کلام کرنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کے متعلق قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان کا کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین 70 ماہوں سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرنے والا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ سود میں ان کا نقصان ہے اور بیع میں ان کا فائدہ ہے، اس لیے رب العالمین نے سود کو حرام کر دیا
اور بے کو ہمارے لیے حلال فرمایا۔ ناظرین، ہمارا تیسرا سوال جو ہے علامہ صاحب آپ سے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، تو ظاہرہ آپ کی شریعت کے قوانین بھی قیامت تک کے لیے ہیں، تو آپ بیان فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے سود کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث مبارکہ کے اندر سود کے متعلق احکامات کو بھی ذکر کیا ہے، اس کے عذابات کو بھی ذکر کیا ہے، اس کی وعیدات کو بھی ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں 7 چیزوں سے بچو، 7 چیزوں سے بچو، یہ ہلاک کرنے والی ہیں۔ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندے کا دین و ایمان ہلاک کر دیتی، بندے کو تباہ و برباد کر دیتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے شرک نہ کرنا، شرک ایسی چیز ہے کہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ جادو بھی بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور فرمایا قتل ناحق، ایسے بندے کو قتل کرنا کہ جس کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جنگ کے دوران پیٹھ پھیر کر پیچھے سے بھاگ جانا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شادی شدہ پاک دامن جو عورتیں ہیں ان کے اوپر تہمت لگانا، اس سے بھی بچو کہ اس سے بھی بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، یتیم کے مال کھانے سے بھی بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یعنی دین و دنیا اس کا تباہ ہو جاتا ہے۔ اور آخر نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سود سے بچو، کہ سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندے کا دین اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جس قوم کے اندر سود اور زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر پاگل پن پھیل جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر سود پھیل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب دینے کی اجازت عطا کر دیتا ہے۔ اس قوم کو عذاب، یوں سمجھے کہ عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دو۔ قوم یہ جو آج ہماری قوم پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں سود کا کاروبار عام ہوتا جا رہا ہے، کہ حکومتی لیول پہ جو ہے یہ بھی سود کا کاروبار ہو رہا ہے، تو یہ اگر جب سود کا کاروبار ہوگا تو کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اوپر عذاب آئے اس کا قوم کا تباہ و برباد ہونا یہ ہے کہ قوم جو ہے سمجھے مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا اس کا ہونا کہ پہلے ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ آج کل جس طرح کی وبا پھیلی ہے، کرونا وائرس ہے، ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ ایسی ایسی مصیبتوں کے اندر تو فرمایا کہ جس قوم کے اندر سود پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر یوں سمجھے کہ اس کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے۔ یہ ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضرت علامہ مولانا علی رضا مدنی صاحب جس طرح بیان فرما رہے تھے کہ سود جو ہے اس کا یہ بھی ایک نقصان ہے کہ جب بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سود میں مبتلا ہو جاتا ہے، لینا دینا شروع کر دیتا ہے سود کو، تو پھر طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انسان گر جاتا ہے۔ ناظرین، آخری سوال ہے اور ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ علامہ صاحب، سود کے نقصانات انسان کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے کیا ہیں، اس بارے میں؟ سود کے متعلق دونوں طرف نقصانات ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ بندہ آخرت کے اندر بھی تباہ ہو جاتا ہے اور دنیا کے اندر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر یوں سمجھیں کہ کیسے کیسے نقصانات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سود خور جو ہوتا ہے سب سے پہلے وہ جو سود خور ہے وہ بے رحم ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کسی کا رحم پیدا نہیں ہوتا،
اس کی نظر مال کے اوپر ہوتی ہے. اگر کسی کو اس نے قرض لیا ہے اور اس کے اوپر اس نے سود لینا ہے، اب یوں سمجھے کہ جو مقروض ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے، ایڑیا رگڑتا ہے، وہ معافیاں مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تاخیر یا تھوڑا سا وقت دے دو، لیکن وہ معاف نہیں کرتا. اور مقروض جو ہے وہ اپنی دستار بھی اس کے قدموں کے اوپر رکھ دیتا ہے، اپنی عزت کو اپنی اس کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایسی بے رحمی کی مہر لگ جاتی ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کے بارے میں رحم نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرمایا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو سود خور ہے اس کے دل کے اندر مال کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ایسا مال کے اندر وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنانے کی لالچ میں لوگوں کے گھروں کو اجاڑتا ہے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ قرض خواہ جو ہے، جو مقروض ہے، وہ اپنا قرض کیسے دے گا، اس کے اوپر جو عوض معاوضہ سود ہے وہ کیسے دے گا، بس اس کو اپنے مال پہ اکٹھا کرنے کی ہرس ہوتی ہے. اور حدیث کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے لیبڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے کہ جتنا مال کا لالچ رکھنے والا اور اپنی جا یعنی مرتبے کا لالچ رکھنے والا، وہ جو دونوں کی لالچ ہے یہ بندے کے دین اور ایمان کے اندر تباہ و بربادی برپا کر دیتے ہیں. اور تیسری آخری میں آپ کو نقصان بتاتا ہوں کہ جو سود خور ہے اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. سود خور کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے اس کا قرضہ پورا ہو جائے، کیونکہ جب قرضہ وہ پورا ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو اماؤنٹ اس کو ملتی تھی وہ اس کی آمدنی بند ہو جائے گی. اس کا دل ہی ہوتا ہے کہ مقروض وہ قرضے کے اندر دبا رہے اور میری آمدنی آتی رہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو میرا مقروض ہے وہ پھلے پھولے. اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور حاسد کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے کہ جس طرح کی آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان تھا، اور اخروی اعتبار سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی شب ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، جس طرح مکان کا کمرہ ہوتا ہے، فرمایا بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو جو ہے وہ رینگ رہے تھے. میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں. ہم سوچ لیں اور سود کھانے والے بھی غور کر لیں کہ آج ہمارے پیٹ کے اندر ہلکا سا چھوٹا سا اگر کیڑا پیدا ہو جائے تو ہدم مچا دیتا ہے، اور ہمارے یوں سمجھے کہ زندگی اور کا چین ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا سونا آرام بالکل حرام ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتی ہے زندگی کا. اور اگر کل بروز قیامت ہمارے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو کو ڈال دیا جائے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ ہوا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سود کے نقصانات دنیاوی لحاظ سے بھی، دنیا میں بھی کتنا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، لالچ پیدا ہو جاتا ہے، پھر بے رحمی آ جاتی ہے، اور اسی طرح پھر ہماری آخرت کے لحاظ سے بھی کہ آخرت میں بھی ہمارے پیٹ جو ہیں اس میں کیڑے مکوڑے جو ہیں، سانپ بچھو آ جائیں گے. اس لیے ناظرین ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آقا دو جہاں سرور کون و مکان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ بھی رب کی بارگاہ میں مردود ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے تو رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. ناظرین، شاعر نے کہا تھا اے امن پسندو آ جاؤ سرکار کے دامن رحمت میں، اے امن پسندو آ جاؤ سرکار کے دامن رحمت میں، اس چارہ گر ہستی کے سوا انسان کا کوئی بھی چارہ نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد نعمان آصفی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، شیران اسلام.